لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ تو میں تو اسی سوچ میں ہی پڑا ہوا ہوں کہ میں بھی سنتا ہوں اللہ بھی سنتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں اللہ بھی دیکھتا ہے، میں بھی دنیا میں رہ رہا ہوں، موجود ہوں، اللہ بھی موجود ہے، میں بھی مولانا ہوں، اللہ بھی مولانا ہے۔ اچھا، پھر میں نے جب قرآن کھولتا ہوں تو قرآن میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی رحیم ہے، اللہ بھی رحیم ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ نبی جو ہے وہ بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رؤوف ہے۔ پھر میں تھوڑا آگے جاتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، صالح مومنین بھی مولا ہے۔ اس سے میں آگے جاتا ہوں تو پھر مجھے نظر آتا ہے کہ اللہ بھی ظلمات سے نکال دیتا ہے، اور اس سے آگے جاتا ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی ظلمات سے نکال دیتا ہے۔ پھر اس سے آگے جاتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ بھی نعمت دے دیتا ہے اور نبی بھی نعمت دے دیتا ہے۔ پھر اس سے آگے جاتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے جو وارث ہیں وہ اللہ نے اولیاء بنا دیے ہیں، یعنی جنت کی ملکیت ہی اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کو عطا کر دی ہے۔ پھر جب میں اس سے آگے جاتا ہوں تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ کافروں کو یہی بات بری لگتی ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو غنی کر دیا، یعنی اللہ بھی غنی کرتا ہے، رسول بھی غنی کرتے ہیں۔ پھر میں قرآن کو ہی پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ عثمان غنی بھی غنی ہے اور اللہ بھی غنی ہے۔ پھر میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے صدق اللہ العلی العظیم، اللہ بھی علی ہے، اور اسلام کے چوتھے خلیفہ کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ بھی علی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین جل وعلا بھی سچا ہے، صدیق ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی صدیق ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا بھی اعظم ہے اور یہاں فاروق اعظم ہے۔ پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو روزانہ ہی مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ بھی اکبر ہے۔ تو اکبر تو اور بھی بہت ساری ذاتیں ہیں، میرے کزن کا نام اکبر ہے۔ تو میں تو حیران ہو گیا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو اگر شریک مانا جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو صرف لفظی اشتراک سے شرک ہو جاتا ہے، تو یہ سب کیا ہے جو میں نے بیان کیا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں جناب، یہ سارا مردوں کے ساتھ اگر ہو تو پھر شرک ہے۔ تو میں تو اس اسلام کی تعلیمات کو نہیں جانتا کہ جو تعلیم دیتے ہوئے یہ کہے کہ بھائی اگر تم ایک کام زندہ کے ساتھ کرو گے تو وہ شرک نہیں ہوگا، اور اگر وہی کام تم صاحب قبر کے ساتھ جا کے کرو گے تو شرک ہوگا۔ میں ایسا اسلام نہیں جانتا، میں اس اسلام کو جانتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے زندہ کو سجدہ کیا تب بھی شرک ہے، اگر صاحب قبر کو کیا تب بھی شرک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صاحب قبر سے مانگنا شرک ہے تو پھر زندہ سے مانگنا بھی شرک ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔